وہ سب اس وقت میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے جب ان میں سے ان کے سینئر آفیسر کی آواز آئی۔ کیا بنا اس کیس کا اور کہاں تک پہنچا؟ کام تقریباً آدھا ہو گیا ہے، بس ان کے اڈے تک پہنچنا باقی ہے، ایک آفیسر نے جواب میں کہا۔ گڈ، مجھے امید ہے کہ اس بار ہم انہیں پکڑ لیں گے۔ وہ ایک بہت بڑا مافیا گروہ ہے جو جوان لڑکیاں، بچے، عورتوں کا اغوا کر کے ان کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں اور آگے بیچ دیتے ہیں۔ پرسوں اس بات کی انفارمیشن ملی ہے کہ انہوں نے کراچی میں دھماکہ بھی کرنا ہے۔ جونیئر آفیسر نے انہیں ساری بات تفصیل سے بتائی۔ اس شخص نے ہنکارا بھرا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ دیکھتے ہیں کرنا کیا ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں کہتے ہیں، دور خلاؤ میں دیکھ رہا تھا۔ غازی، تم اس لڑکی کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ایسا کیا اس لڑکی میں کہ تمہارا دل آ گیا اس پر؟ عمر نے مجنوں بنے غازی کو دیکھتے ہوئے کہا، جو جینز کی پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے، آستینوں کو فولڈ کے، سیاہ سلکی بال ماتھے پر بکھرے، کرسی پر بیٹھے، ٹانگیں میز پر ٹکائے، سگریٹ ہاتھ میں دبائے، ہاتھ میں پکی تصویر دیکھ رہا تھا۔ جو اس میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ میری دیوانگی کی حد ابھی تمہیں دیکھی ہی نہیں ہے، غازی نے کھوئے ہوئے دلکش لہجے میں کہا۔ دیکھو غازی، اگر تم اس لڑکی پہ ہی بیٹھے رہے نا تو ہمارا ہر پلان فیل ہو جانا ہے۔ ابھی بہت سے کام کرنے ہیں، تو اپنی دیوانگی تھوڑا سائڈ پہ رکھو اور اب آگے دیکھو کیا کرنا ہے۔ میں نے اب پلاؤ بنا لیا ہے میں نے اب پلان بنا لیا ہے کہ ہم پہلے دھماکہ کریں گے، اس کے بعد ہی کالج سے لڑکیوں کو اٹھوائیں گے۔ عمر نے غازی کے مجنوں بنی حالت کو تیز بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے آگے کے بارے میں بتایا۔ مجھے یہ سب بتانے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی ہوگا جو میں کہوں گا۔ دھماکے کے بعد سب سے پہلے مجھے وہ لڑکی چاہیے، ہر حال میں نہیں تو یاد رکھنا یہاں جتنے بھی تمہارے آدمی ہیں نا، سب کے سب وہ حال کروں گا کہ ان کی روح کام اٹھے گی۔ غازی نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ عمر بھی اپنی جگہ سے ہل گیا اور پھر بنا اس کی طرف دیکھے غازی کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے عمر اپنے سر ہاتھوں میں گرائے غازی کی دیوانگی دیکھ کر ڈر رہا تھا۔ پورے گھر میں زور و شور سے تیاریاں چل رہی تھی۔ خواتین کچن میں گھسی اپنے پکوان کھانے بنا رہی تھی۔ مرد حضرات سب ایئرپورٹ جانے کے لیے نکلے تھے۔ بچہ پارٹی پہلے سے تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی کہ عائشہ بیگم کا حکم تھا کہ بچے گھر پر رہ کر انتظار کریں، صدف نے گھر ہی آنا ہے۔ پر شاندی پہلے کب اپنی ماں کی بات پر عمل کرتی تھی اور اب بھی سب سے پہلے تیار ہو کر گاڑی میں وہیں بیٹھی تھی۔ بھئی ہم نے بھی جانا ہے، شاندی نے گاڑی کی طرف آتے نعمان صاحب کی طرف دیکھتے کہا۔ نعمان، احسن، حسن اور زوال شاندی کی کسی بات کو ٹال ہی نہیں سکتے تھے، پھر چاہے وہ کوئی شرارت ہو یا کچھ بھی الٹا، وہ سب اس کے حصے کی ڈانٹ بھی کھا لیتے تھے۔ کوئی شاید کرنے پر شاندی انہیں سب کے پاس بھاگتی تھی کہ عائشہ بیگم کے غصے سے پھر اسے یہی سے بچاتے تھے۔ ہاں جی بیٹا جی، آپ تو سب سے پہلے جائیں گی اور ہم آپ کو چھوڑ کر بھلا جا سکتے ہیں؟ نعمان صاحب نے پیار سے شاندی کے گلے میں ہاتھ ڈالتے کہا، جو پیار میں نظر سے اپنے تایا کم سہیلی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ چلیں پھر، شاندی نے شرارت سے آنکھ مار کے کہا تو نعمان صاحب نے اس بات میں سر ہلایا، کہا، بہت شرارتی ہو گئی شانہ تم۔ شاندی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ سب ایئرپورٹ کے روانہ ہو گئے تھے۔ ایک گاڑی میں احسن صاحب اور حسن صاحب تھے، دوسری گاڑی میں زوال اور حمزہ، جبکہ تیسری گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ نعمان صاحب، شاندی اور احادی تھی۔ اشما گھر ہی خواتین کے ساتھ کچن میں ان کی ہیلپ کروا رہی تھی۔ یہ سب بچے کہاں گئے؟ تو اتنی دیر ابھی تک سکون سے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ عائشہ بیگم نے رمشا بیگم سے پوچھتے کہا ہے، لگتا ہے سب کے سب ایئرپورٹ کے نکل گئے ہیں۔ کشف بیگم نے سلاد کے لیے پیاز کاٹتے کہا، میں نے منع بھی کیا تھا، پر مزاری لڑکی سدھر جائے۔ عائشہ بیگم نے تھوڑا غصہ دکھاتے ہوئے کہا، ارے بھابھی بچی ہے، چھوڑے، سمجھ جائے گی آگے جا کر۔ رمشا بیگم نے عائشہ بیگم کا پریشان چہرہ دیکھ کر کہا، بھابھی ڈر لگتا ہے، اگلے گھر بھی اس نے جانا ہے، پتہ نہیں آگے کیسے لوگ ملے، اس لگے گا بچپنا ہی ختم نہیں ہوتا۔ عائشہ بیگم کے لہجے میں شاندی کے لیے پیار اور فکر دونوں تھی۔ انشاءاللہ ہماری پرنسس کے لیے کوئی اچھا ہی سوچ رکھا ہوگا، اللہ پاک بھروسہ رکھو، جس مالک نے پیدا کیا نا اس نے وسیلے بنا رکھے ہیں، یہ تو ہم بندے ہیں جو تھوڑی تھوڑی بات پر پریشان ہو کر سوچنے لگتے ہیں، پر وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا دونوں جہانوں کا مالک، اس نے بہترین ہر بندے کے لیے سوچ رکھا ہے، بہتر سے بہترین۔ رمشا بیگم نے عائشہ بیگم کا ہاتھ پکڑتے کہا تو عائشہ بیگم بے شک کہتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ اتنے میں بھی باہر لان میں گاڑی کے ہارن کی بجنے کی آواز آئی، لو دیکھو آ گئے سب۔ کشف بیگم کہتے ساتھ اس لاد کا سامان سائڈ پر رکھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ صدف بیگم کو لے کر سب آ گئے تھے اور خواتین اب صدف پھپھو سے مل رہی تھی۔ بچوں نے الگ سے دعویٰ بول دیا تھا، پھپھو میرے گفٹ تو لے کر آئی ہیں نا، سب آئی ہیں نا؟ شاندی نے صرف صدف پھپھو سے کہا۔
ہاں ہاں لے کر آئی ہیں ہماری کیوٹ سی بھتیجی کے لیے، صدف بیگم کھلکھلا کر شاندے سے بولی۔ چلو بھئی باقی باتیں بعد میں، پہلے چلو آؤ کھانا کھا لیں، ریمشا بیگم نے سے سب کی دیکھتے ہوئے کہا، جو باتوں میں اس قدر مصروف تھی۔ ارے دانیال بھائی، ہمارا شہیر بیٹا نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ نعمان صاحب نے اٹھتے ہوئے دانیال صاحب سے پوچھا۔ بھائی صاحب اسے کچھ کام تھا، وہ تو جلد ہی دبئی کے فلیٹ سے نکل گیا تھا، کچھ دیر تک آ جائے گا۔ دانیال صاحب نے انہیں تفصیل سے بتایا تو نعمان صاحب نے سر ہلا کر رہ گئے اور پھر سب نے باتوں کے دوران خوش گپوں میں کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد صدف اوپا والے آرام کرنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ شاہنزے تیاروں کو نیچے لانچ میں آئی تو سبھی بڑوں کو درمیان میں کوئی بیٹھا ہوا نظر آئے۔ ماما میں زویا کی طرف جا رہی ہوں، شاہنزے سیڑھیوں سے بولتی ہوئی آئی تھی، جہاں وہ کوئی ہینڈسم بیٹھا ہوا نعمان صاحب اور باقی سب سے باتیں کرتا نظر آیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ عائشہ بیگم نے شاہنزے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماما ہم زویا کی طرف جا رہے ہیں کمبائنڈ ٹیسٹ کے لیے۔ شاہنزے اس ہینڈسم کو اپنی نظروں سے گھورتے ہوئے لاپرواہی سے بولی۔ تو اس ہینڈسم کی نظر بھی شاہنزے پر پڑی اور بس وہ وہی مبہوسہ ایک ٹرانس کے کیفے میں ٹکٹکی باندھے شاہنزے کو دیکھنے میں مگن ہو گیا، جو جینز کا کھلا پاجامہ پہنے، پرنٹڈ دھانی رنگ کا کرتا پہنے جس پر سیاہ ایمبرائڈری کی ہوئی تھی، معصومیت سے پورے چہرہ بے تحاشا سرخ گلابی رنگت ستوانہ جس میں ڈائمنڈ کی لو جگمگ کر رہی تھی، گلابی لال ٹماٹر جیسے سرخ کٹاؤ دار ہونٹوں کے اوپر کا تل جو مقابل کو دیکھ کر ہوش گنوا بیٹھے، سبز روشن چمکتی آنکھیں، قدرت کی بنائی ہوئی خوبصورت جیتی جاگتی شاہکار تھی، ایک چلتی پھرتی قیامت، مکمل بے تحاشا حسین سے حسین، اپنی حسن سے لاپرواہ شاہنزے ہمدانی اس سادگی سے بھی تیار ہوئی تھی، وہ اگلے بندے کے خوش رہنے کو تیار کھڑی، منہ بسورے کھڑی جانے کے لیے پر توڑ رہی تھی۔ شاہنزے بیٹا بھی مت جاؤ، دیکھو صدف پھپھو کے بیٹے سے ملو۔ شہیر بیٹا یہ شاہنزے ہے۔ عائشہ بیگم کی آواز پر شہیر اس بے پرواہ حسینہ کو دیکھنے میں مصروف فوراً ہوش میں آیا۔ السلام علیکم۔ مارے بندے مارتا کیا نہ کرتا کہ مذاق شاہنزے نے لاٹ مارنے والے انداز سے سلام کیا۔ شاہنزے کا سلام کرنے کا انداز دیکھ کر سب کے لبوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ عائشہ بیگم کا جی چاہا یہی مہمان کے سامنے ایک جوتا اتار کے اس کے پورے گھر میں بگائے تاکہ اس کی عقل ٹھکانے لگ جائے۔ وہاں دوسری طرف شاہنزے شرارتی مسکراہٹ عائشہ بیگم کی طرف اچھال کر باہر کی طرف بھاگ گئی۔ پیچھے سب نے زور سے کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ میں صدف پھپھو کی بیٹی کا نام بھی زویا اور شاہنزے کے دوست کا نام بھی زویا لکھا لیا ہے۔ جیسے صدف پھپھو کی بیٹی کا نام میشا ہے، اس لیے آپ سب کو بتا رہی ہوں، یہاں تو کنفیوز نہ ہوئیے گا۔